بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عزیز طلباء، یہ آج ہمارا سورۃ العنکبوت کا 13واں درس ہے۔ پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو، وہ الذین وہ آمنوا جو ایمان لائے، ان ارضی یقین میری زمین، واسعۃ کشادہ ہے، فإیایا فاعبدون بس تم میری ہی عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر ایک نفس نے، جی نے، روح نے موت کا ذائقہ چکنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم میں ہماری طرف ہی لوٹ کر آ جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، لنبوئنہم، ہم ضرور بضرور انہیں جنت کے بالا خانوں، من الجنت، ضرور بضرور ٹھکانہ دیں گے، من الجنت، جنت میں، غرفن بالا خانوں میں، تجری بہتی ہوں گے، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین فیہا رہیں گے ہمیشہ اس میں۔ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی چھپائے ہیں جو اپنے رزق نہیں اٹھاتے۔ اللہ یرزقها، اللہ انہیں، وَإِيَّاكُمْ، تمہیں رزق دیتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت اب نیک مومنین کا بہترین انجام اور بہترین صلح بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے اب یعنی ماقبل میں کفار کے مقابلے میں جو کفار کے حالات ذکر کی ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَ بِالْعَذَابِ، جو جلتی عذاب مانگتے ہیں تھے، اب ان کے مقابلے میں یعنی مومنین کا بہترین انجام بیان فرما رہے ہیں۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اے میرے بندو جو کہ ایمان لاتے ہیں، بے شک میری زمین کشادہ ہے۔ ارضی کو یا کے فتح کے ساتھ پڑھا گیا ہے، یعنی ان ارضی، یا بعض نے ان ارضیہ یا کے فتح کے ساتھ پڑھا گیا ہے، اور بعض نے ان ارضی پڑھا گیا ہے۔ واسعۃ، بے شک کہ میری زمین وہ کشادہ ہے۔ اب یہ کیا یعنی کون سی زمین ہے؟ یعنی جس وقت جب اہل کفار نے مسلمانوں کو جب تنگ کیا اور ان کو آزمائش اور مشکلاتوں میں، ان مشکلات کا ان کا جب سامنا ہوا، تو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ تو پھر مسلمان یہ سوچنے بچار میں مصروف ہو گئے کہ ہم اب جب اپنا شہر چھوڑیں گے، اپنے مال چھپائے اور دیگر اشیاء چھوڑ کر ہم یہاں سے جائیں گے اور اجنبی شہر میں جائیں گے، تو ہم وہاں پر کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے اور کہاں رہیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والے جو میری ذات پر ایمان لے، ان ارضی واسعۃ، میری زمین کشاد ہے، فإیایا فاعبدون، بس تم صرف میری عبادت کرو اور میرے ہی پوچھا کرو اور مجھ سے ہی مانگا کرو۔ اب یہ کون سی زمین ہے؟ جب کسی سرزمین میں، یعنی اسے مطلب یہ ہے اس کا کہ جب کسی بھی سرزمین میں جب گناہ عام ہو جائے اور بدعات کی کثرت ہو جائے، تو وہاں سے اطاعت والی زمین میں چلی جاؤ۔ اب چونکہ مکہ میں بدعات بڑھ گئی اور گناہ کے کام سر عام ہونے شروع ہو گئے، ان کے ظلم اور ستم بڑھ گیا، تو اب اس زمین کو، مکہ کی سرزمین کو چھوڑ دیں اور اب یعنی ایسی زمین میں چلے جاؤ جہاں پر تم اللہ کی اطاعت کر سکو۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، یعنی بس تم میری ہی عبادت کرو۔ اب فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، فَاعْبُدُونَ میں فا، یعنی یہ فا کے ساتھ آیا ہے کیونکہ یہ شرط محذوف کا جواب ہے، کیونکہ معنی یہ ہے ان ارضی واسعۃ فإن لم تخلصوا العباد لی فی ارض فاخلصوا فی غیرها، یعنی پھر شرط کو حذف کر دیا۔ شرط یہ تھا، یعنی اس کو حذف کے عوض میں مفعول کو مقدم کر دیا، فإیایا، شرط کے عوض کو مفعول کو مقدم کر دیا، تو تقدیم مفعول میں مزید فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اختصاص اور اخلاص کا
معنی بھی پیدا ہو گیا۔ پھر اگلی آیات میں مہاجرین کو آمادہ کیا۔ کیا آمادہ کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے یعنی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی موت کے کڑواہٹ، اس کی تکلیف پائے گا۔ جیسا کہ کوئی چکھنے والا اس چیز کا ذائقہ پاتا ہے کہ جب وہ کوئی چیز چکھتا ہے تو چکھنے کے ساتھ وہ اس کا ذائقہ پاتا ہے، تو اسی طرح ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کیونکہ جب مہاجر کو موت کا یقین ہے تو وطن سے علیحدگی اس پر آسان ہوگی۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف ہماری بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے موت کے بعد، تاکہ ثواب اور عقاب پا سکو۔ جس نے نیک عمل کیا تو اس کے نیک عمل کا اجر ملے گا، جس نے برا عمل کیا تو اس کو برے عمل کا صلہ ملے گا۔ الینا ترجعون، تو سب ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال یعنی اعمال صالحہ کیے، تو ہم ضرور من الجنت غرفا، ان کو جنت کے بالاخانوں میں ٹکانے دیں گے۔ لنبوئنہم من الجنت غرفا، تو ہم ضرور بضرور ان کو جنت کے بالاخانوں میں ان کو ٹکانہ دیں گے اور وہ اسی بالاخانوں میں رہیں گے۔ تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، یعنی ان کے نیچے نہریں بہتی ہے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ یعنی کام کرنے والوں کا اجر بہت خوب ہے۔ جو ہمیشہ کسی عمل پر مواظبت کرتا ہے اور نیک عمل پر مواظبت کرے گا تو اس کو بہترین اجر ملے گا۔ العاملین پر وقف کیا جائے گا، کیوں؟ یعنی آگے اس عاملین پر نعم اجر عاملین، اس کو بہترین یعنی اجر اور صلہ ملے گا، تو یہاں پر اس پر عمل کیا یعنی اس پر وقف کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آگے جو نا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جو الذین صبروا ہے یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، اور اصل میں ہے ہم الذین صبروا، اصل میں ہے ہم الذین صبروا، تو یہاں پر عالمین کے اوپر وقف لازم ہے، تو پھر چونکہ الذین صبروا وعلی ربہم، تو یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، اور مبتدا ہے ہم الذین صبروا، یعنی وہی لوگ ہیں جنہوں نے وطن کو چھوڑنے پر صبر کیا اور مشرکین کی طرف سے ملنے والے ایذاؤں اور تکالیف پر جمے رہے، اور یعنی اللہ رب العزت کی اطاعت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع پر ثابت قدم رہے اور معاصی سے بے تعلق رہے، تو یہ ان کے لیے کیا ہے؟ وعلی رب، کس وجہ سے وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے، تو یہ ان لوگوں کے لیے بہترین بدلہ اور بہترین اجر ہیں۔ اب ان آیات کا جو گزر گئے یعنی ان آیات کا شان نزول کیا ہے؟ تو شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بعد مسلمانوں کو جو مکہ میں اسلام لائے، ہجرت کا حکم دیا، تو انہوں نے فقر اور ضیاء وغیرہ اور فقر اور یہ غسل وغیرہ انہوں نے پیش کیے، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ کون سی؟ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ تَحْمِلُ رِزْقَهَا، تمہیں تو اپنے گھروں کی فکر ہے، تمہیں اپنے رزق اور روزی کا فکر ہے کہ وہاں پر ہم کہاں رہیں گے اور کیا پئیں گے اور کس حالات میں ہوں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، آپ اس بے جان چوپائے کو دیکھو، اس جانور کو دیکھو کہ جو اپنا رزق پہ نہیں اٹھاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دیتے، وہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کر کے صبح نکلتے روزی کاتے، رات کے لیے وہ ذخیرہ نہیں کرتا اور شام کو آ کے اپنے بل میں داخل ہو کے سو جاتا ہے، تو آپ اس جانور کو بھی اللہ رب العزت رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی وہ رزق دیتا ہے۔ دیکھیے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ تَحْمِلُ رِزْقَهَا، یعنی کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی اپنے ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، یعنی بہت سے چوپائے ہیں جو بغیر روزی اٹھائے ہیں وہ گھومتے ہیں۔ مثلا یعنی لا تحمل رزقها، یعنی جو اپنے رزق ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، یعنی وہ اٹھانے میں کمزوری کی وجہ سے اپنا رزق ساتھ اٹھا نہیں سکتے، اور پھر اسی طرح پھرتے اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ تعالیٰ ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی، یعنی ان کمزور جانوروں کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں، اور ارے تم تو طاقتور ہو، وہ تو اتنے کمزور بھی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھ کر وہ رات کو یعنی اپنے روزی کی فکر نہیں کرتے۔ تم تو طاقتور ہو، تمہیں بھی وہی رزق دیتا ہے، اور اگرچہ تم اپنے ارزاق یعنی رزق کو اٹھانے والے اور کمانے کی طاقت رکھتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے اگر وہ تمہارے مقدر میں نہ کرے اور تمہارے لیے اسباب رزق مہیا نہ فرمائے تو تم جانوروں سے بھی عاجز ہو۔
یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو اسباب معیشت، اسباب طلب رزق آپ کو عطا فرمائے، اور اس کے باوجود اگر وہ یہ تم سے چھین لے تو تم عاجز ہو تو کہ تم رزق نہیں پا سکو گے۔ لا تحمل رزقها، لا تحمل رزقها کا معنی ہے وہ اپنے پاس اس کا ذخیرہ نہیں کر سکتا۔ وہ صبح اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یعنی اس کو رزق عنایت فرما دیتے ہیں۔ یعنی کوئی حیوان، یعنی جیسے کوئی بھی حیوان سوائے ابن آدم کے اور اسی طرح چوہے چونٹی وغیرہ کے خوراک کا ذخیرہ نہیں ہوتا۔ وہ السمیع العلیم، وہی تمہارے ہر بات کو سننے والے ہیں۔ کہ ہمیں تو فقر کا خدشہ ہوتا ہے، العلیم وہ جاننے والے ہر اس یعنی وہ ہر چیز کو تمہارے دلوں میں ڈالے ہوئے ہیں کہ تم نے کہاں سے روزی کمانی ہے اور کہاں سے تم نے کانی ہے۔ اب دیکھیں لنبوئنہم، نبوئن یہ جمع متکلم مضارع بانون تاکید ہے، اور ہم ضمیر اس میں مفعول ہے۔ یہ تبوّأت سے مصدر باب تفعیل سے ہے، یعنی معنی اس کا یہ ہے کہ ہم ضرور ان کو جگہ دیں گے، اتاریں گے اور انہیں بہترین صلہ دیں گے۔ کأین اصل میں کأی تھا، تو اس کو نون کو گرا کر، یعنی اس میں نون کا اضافہ کر کے، گرا نہیں بلکہ نون کا اضافہ کر کے تو یہ کأین پڑھا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے صلے میں من آتا ہے، جیسے کہ یہاں پر دیکھو من اس کے صلے میں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ تَحْمِلُ رِزْقَهَا۔ تو یہ آج ہمارا سورۃ العنکبوت کا 13واں درس تھا، اور انشاءاللہ نیکسٹ درس ہم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔